اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا. اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں. اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں. ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں. ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا. فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو, فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں. تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں. اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے. کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے. اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو. ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے, اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے, لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا. ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. روزہ عام دنوں میں رکھو 3 روزوں کا ثواب 10 روزوں کا ثواب, رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا. تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے, کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب حدیث کا مفہوم ہے عام دنوں سے زیادہ ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو پیغمبر کو فالو کرے گا پیغمبر کی بات مانے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی. تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے. یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا, وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل. صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں. جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے, اپنے علماء کو دیکھا ہے, آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے, کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا, کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے. میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے 1 گھنٹے 2.5 3 گھنٹے عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے. اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے, جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے. لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند. یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس ناچ گانے اور جو میوزک موسیقی اور تھرکنا اور بھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا, سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے, اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت, جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں, کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا, ناغے کرنے پڑیں گے, روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟
پیٹ بھرنے سے منع کیا, موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث, سب سے بہترین امت میری, پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا, جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے, بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے, چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ, جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا. کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں, کھاتے بھی تو ہو, اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں پھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق, یار کی جدائی, اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا, دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے, بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے, مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ یہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں, نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ, پھوڑتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہتا میں. بھائی دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے, متزل لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیبل نہیں. سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا, جس دن نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو, پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا, دیکھو آج میں فاقے سے ہوں. سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے, اتنی مزے کی. پچھلے جمعے آیا لیکن آپ نہیں تھے, آج پھر آیا ہوں. اگر آپ آج اکیلے میری بات سننے آپ کی کسی چیز کی اجازت لینی ہے. دراصل میں تھوڑا دور سے آتا ہوں. کہا بھائی پورا لیٹر میں وہ بات ہی لکھ دے. کون صاحب ہیں؟ اچھا 2 منٹ ملتا ہے. پیسے کا تعاون نہیں کرتا, یہ پہلے بتا دوں. اگر اس سلسلے میں ملنے آئے تو ایک دھیلا نہیں ملے. تعاون کرتا ہوں تو وہ جو آئے تو اس کے ساتھ نہیں, جس کا مجھے خود سے پتا چل جائے غریب مسکین ہے اس کے ساتھ تعاون. پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے کیونکہ میں نے 2-4 دفعہ ایسے کیا تو پھر میرے لیے مصیبت بن گئی. اسلام میں 1.25 لاکھ کلمے کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب 1.25 لاکھ فضائل اعمال میں لکھا ہے نا 1.25 لاکھ کلمہ, وہ 70,000 یا 1.25 لاکھ ایسے ہے نا. تو وہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک. کیا ہم مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ پڑھ کر رکھ سکتے ہیں یا کیونکہ مرنے کے بعد کوئی پڑھ کر نہیں بخشتا چاہے وہ اولاد. ان کا مطلب ہے کہ آج کل مرنے کے بعد اولاد بھی ایصال ثواب نہیں کرتی, تو ہم خود اپنے لیے غریبی میں ایصال ثواب ایڈوانس میں کر کے رکھیں. تو بھائی وہ ضرورت نہیں ہے, وہ تو جو پڑھ رہے ہو وہ ایصال ثواب ہی ہے, وہ خبر میں ہی کام آئے گا. یعنی ان کا مقصد ہے میں تلاوت کروں اس نیت سے کہ اس کا ثواب مجھے ملے, تو وہ تو مل رہا ہے بھائی. وہ اور ثواب دنیا میں تھوڑی, وہ تو قبر میں جانے کے بعد ہی ملے گا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, پہلے کم ٹینشن ہے. میں نے اب تک 9000 مرتبہ کلمہ اور 9000 مرتبہ استغفار پڑھا ہے, اور میں اپنے لیے رکھوں یا ہدیہ کر دوں. صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کیا دوسرے کے لیے. آپ پڑھو بس, اللہ کے سے دعا مانگو, اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ. زیادہ زیادہ یہ کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچنا, پر کوئی پابندی نہیں ہے, پہنچا دے گا اللہ. کیا خیال ہے؟ اس طرح قرآن پاک کا بھی پوچھنا ہے کہ میں اپنے لیے رکھوں یا مردوں کو بخش دوں. اچھا خاتون ہے, میں روزانہ قرآن پاک پڑھتی ہوں, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پورا قرآن پاک میں اپنے لیے رکھ لوں, دوسرا مردوں کو بخش دوں. آپ پورا قرآن پاک تسلی سے پڑھا کریں, اللہ سے دعا مانگا کریں, اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے, آگے نہ بڑھیں. یہ سے وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, وہ دعا ایسے مانگتے تھے, اے اللہ جو کچھ میں نے کہا سنا جو پڑھا, اے اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, فلانا تمام پیغمبروں کو ہوتے ہوئے صحابہ کرام, تابعین سے ہوتے چاروں امام, پھر سارے محدثین, امام بخاری اور جتنے محدثین عظام. ابے بھائی تو کیا کر رہا ہے یار, یہ کہاں ثابت ہے اس طریقے سے دعائیں مانگنا؟ سمپل دعا مانگو, اے اللہ تو بس ہماری بگڑی بنا اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کر لے, بس کافی ہے اتنا. اور زیادہ زیادہ یہ کہ کوئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اللہ تو اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو پہنچا دے, بس ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو, ورنہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایسے رٹا لگاتے تھے مسلمین مسلمات مومنین مومنات, پورا وہ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا. ایصال ثواب کیسے کریں؟ اپنے محروم کی کا نام لے کر ایصال ثواب کریں, یا کل مسلمین کے لیے ایصال ثواب کریں. بس مرحومین کا نام لے کے کر دیا کرو, اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ. کیونکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب کسی کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو پھر اسی کو ملتا ہے.
تقسیم نہیں ہوتا، بعض کی رائے ہے، تو اس قول کے مطابق پھر اسپیسیفک کسی خاص فرد کے لیے کر دیا تو دیکھو حدیث سے صدقہ ثابت ہے، اس کو فوکس کیا کرو. افاتصدق عنہا، صحابی نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ابا کے لیے اماں کے لیے صدقے کو فوکس کیا کرو زیادہ. صدقہ جاریہ، مسجد میں پنکھا لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، غریب کو کھانا کھلا دیا چپکے سے. غریب کو یہ نہیں بتاؤ ابا کے لیے کھلا رہا ہوں صدقہ، وہ چاہے گا سب کے ابا مرے تاکہ مجھے روٹی روز، بس ثواب میں صدقہ کرو، نیت یہ کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. مسجد میں دریاں بچھا دی، اس کا ثواب فلاں کو. یہ اچھا طریقہ ہے. کسی مدرسے میں تعاون کر دیا، مدرسہ بنا دیا. یہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے خاتون نے بنایا اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے، اتنی بڑی خدمت ہے. پورا ہاسپٹل بنا دیا کہ اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے چلتا پھرتا. ایسی خاتون کے شوہر کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اتنی اچھی بیوی کسی کو مل جائے تو اس کا مرنا بنتا ہے. مرتے تو وہ ہیں زیادہ تر جو تھوڑی سی بیگم آڑی ترچی ہو. بینک سرکاری ملازم یونین پڑھاتا ہوں، کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں جناب، حکومت کا بینک کیا لکھا ہے ہم سر. یار لمبے سوال نہ پوچھا کرو. بینک سے پیسے ملتے ہیں اور پھر آپ اچھا یہ جی پی فنڈ جائز ہے، یہ اضافے کے ساتھ ملتا ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ سود نہیں ہے. کیا جی اچھا نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایڈوانس جو بھی سیلری کا ٹائم آیا نہیں اس نے دے دی، یہ تو لون دے دیا اس نے اور اس پہ زیادہ کاٹ رہا ہے تو یہ سود ہے. اگر ایڈوانس سیلری ہے تو کٹوتی کس بات کی ہو؟ اچھا ایڈوانس میں کم سیلری ہے پھر جائز ہے، وہ کٹوتی نہیں ہے، اصل میں وہ سیلری ہی کم دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے قسطوں کے کاروبار میں کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے، قسطوں پہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسی وقت طے ہو جاتا ہے، پھر تو اشکال نہیں ہونا چاہیے اس میں. پھر بھی میں وہ ان کے ورڈ یوز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زمزم کو شراب کہنے سے شراب نہیں بن جاتی، شراب کو زمزم کہنے سے وہ زمزم نہیں بنتی. بخاری شریف و مسلم شریف کو صحیحین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے. اچھا دیکھو یہ ایک اہم بات ہے، حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب الگ ہے، قابل قبول ہونا ایک الگ چیز ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات کا اصول یہ ہے کہ حدیث جب بھی صحیح ہوگی تو بس اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے. تبھی بہت سی چیزوں میں اہل حدیثوں کا حنفیوں سے اختلاف ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ حدیث صحیح ہوگی اس کو لیا جائے گا بشرطے کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو، حدیث متواتر کے خلاف نہ ہو. اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن لیا جائے گا، حدیث کو ترک کر دیا جائے گا. اگر وہ حدیث مشہور کے خلاف جا رہی ہے تو حدیث مشہور کو لیا جائے گا، غیر مشہور کو چاہے وہ بخاری ہی کی کیوں نہ ہو ترک کر دیا جائے گا. اور اگر وہ متواتر کے خلاف ہے تو بھی متواتر کو لیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہاں جو ہم حدیث چھوڑ رہے ہوتے ہیں، حدیث نہیں چھوڑ رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ دو حدیث صحیح بھی یقینی ہے، اتنی یقینی نہیں ہے جتنی حدیث متواتر ہے. تو جب زیادہ طاقتور آئے گی تو کمزور، اس کے مقابلے میں کمزور کو بہرحال چھوڑ دیا جائے گا. بہت سے اہل حدیث بلا وجہ امام حنیفہ پہ طنز کرتے رہتے ہیں اور یہ حنفی یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. بھائی وہ اس کے مقابلے میں قرآن ہوتا ہے، یا اس کے جیسے یہ مشہور ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنو. یہ تو قرآن اور یہ آیت نازل ہی خطبے اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس لیے امام صاحب نے کہا جب امام تلاوت کر رہا ہوگا تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی. امام خاموش ہو تو پھر اس میں حنفیہ کے دونوں قول ہیں کہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، دونوں قول ملتے ہیں. راجح یہی ہے کہ اس میں بھی نہ پڑھے، کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس حدیث کو فوکس کیا. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہت ساری حدیثوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ قرآن کے مخالف جا رہی تھی اور یہ حدیث مشہور یا متواتر کے. امام ابو حنیفہ نے سپیریئر رکھا ہے قرآن اور حدیث متواتر کو. اچھا غامدی صاحب اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو فقہا لکھتے ہیں خبر واحد ظنی ہے، یقینی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے تو خبر واحد ہی کو چھوڑ دیا نا، امام صاحب نے صحیح حدیث کو چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو چھوڑیں گے، ہم مقابلے میں نہیں ہے تو وہ حجت ہے ہمارے لیے صحیح حدیث. یا قرآن کے مقابلے قرآن میں کوئی لفظ مبہم ہے تو خبر واحد میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے تو پھر بھی اس خبر واحد کو لیا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں بیان کروں گا تو بہت لمبی ہوگی. اچھا بھائی حنفی کیا لکھا ہے؟ باقی 4 کیوں؟ فقہ صرف 4 کیوں ہیں؟ اور حضرات صاحبین بھی تو مجتہد تھے، ان کا اپنا فقہ کیوں نہیں؟ فقہ صرف 4 اس لیے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ حدیث کی مشہور صرف 6 کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی یہ تکوینی کام ہے، ہوا ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. 5واں کوئی ایسا مجتہد آیا ہی نہیں ہے جس نے باقاعدہ فقہ کو مرتب کیا ہو، کیونکہ جب 4 فقہ مرتب ہو گئے تھے تو امت اس پہ جمع ہو گئی، 5ویں کی ضرورت رہی نہیں. داؤد ظاہری کا بھی مذہب چلا کچھ وقت تک، لیکن وہ ختم ہو گیا، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں تھی، اتنی جان نہیں تھی. تو اس لیے یہ تکوینی کام ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا. یعنی یہ کوئی یہ ہے کہ
حدیث کی اتنی کتابیں کیوں ہیں بھائی؟ لکھی جتنی ہیں اتنی ہوں گی نا، اس سے زیادہ ہے نہیں. اب کوئی مزید کتاب لائے گا وہ نہیں قبول کی جائے گی. تو اسی طرح 4 فقہ امام ائمہ مجتہدین نے مرتب کر لیے، امت نے اسی کو مان لیا. اب اس کی ضرورت نہیں رہی کسی 5ویں کی، کیونکہ وہ سب کچھ اسی 4 میں آ گیا تھا، اس لیے ضرورت نہیں رہی. وہ اہل حدیث حضرات نے میرا وہ کلپ بہت چلایا. میں نے کہا بھائی آپ بھی ایک 5واں فقہ مرتب کر لیں قرآن و سنت سے. وہ جہاں 4 ہیں ہم 5واں بھی مان لیں گے، لیکن کوئی مرتب تو کریں نا، کوئی ترتیب تو ہو نا. اہل حدیث میں تو ہر شخص کی ایک الگ رائے ہے، وہ الگ فتویٰ، وہ الگ، اس سے تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس کا وہ حضرات جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا فقہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، ہمیں تو فقہ شقہ کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو بھائی یہ امام حنیفہ کیا تورات انجیل کو مانتے تھے؟ انہوں نے قرآن و سنت ہی سے ریٹن فارم میں ترتیب سے مسائل لکھ لیے، اس کو فقہ کہتے ہیں. تو آپ کی بھی تو فتوے کی کتابیں ہیں نا، اسی کو تو ہم فقہ کہہ رہے ہیں. آپ نہ کہیں تو یہ نام کا اختلاف ہو گیا نا. تو آپ ایسے قرآن و سنت ہی سے مسائل نکال کے آپ بھی کتاب الوضو، کتاب طہارہ سے لے کے اذان اور یہ ساری جیسے فقہ کی تفصیل ہے، ہر چیز ہمیں فقہ کی کتاب میں ملتی ہے. تو آپ کو اگر ان 4 پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ایک 5ویں چیز مرتب کر کے لکھ لیں. اس میں کوئی یہ ایسا بات، یہ تو فیور دے رہا ہوں میں اہل حدیثوں کو، یہ مرتب تو ہونا تاکہ ہم کہیں اس مسئلے میں اہل حدیث کی یہ رائے ہے. تو رائے نہیں، وہ تو وہ اس کے وہاں کا اہل حدیث کی کچھ ہوتی ہے، وہاں کی کچھ ہوتی ہے، وہاں کی کچھ ہوتی ہے. تو عوام کو ایسے تھوڑی بے لگام چھوڑا جا سکتا ہے کہ اپنی مرضی کے جس مفتی پہ چاہے عمل کر لو. تو اہل حدیث اس کا جواب دیتے ہیں ہم جس کی بات ہمیں قرآن و سنت کے زیادہ قریب لگتی ہے ہم اس کی بات کو لیتے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جس کی بات قرآن و سنت کی زیادہ قریب لے اس کو لے کے اپنی فقہ میں شامل کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی ایک مرتب کریں جو آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے. ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے، وہی کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے نہیں ہماری جو ہے نا وہ مرتب ہوئی بھی ہے یا ہے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں. پھر وہ یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے پہلے کون سا فقہ مرتب، 4 اماموں سے پہلے کون سا فقہ مرتب. بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. صحابہ کے دور میں حدیث کی کتنی کتابیں تھیں؟ اگر آپ کو ایک کتاب تھی تو یہ والی تو نہیں تھی نا، پھر بھی بخاری مسلم تھوڑی تھی. ابو بکر کے دور میں تو قرآن بھی مرتب شکل میں نہیں لکھا گیا تھا، جب ضرورت ہوئی تو لکھا گیا. تو ایسے ہی جب امت دنیا میں پھیلی ہے تو اسلامی قانون کو بھی A to Z مرتب ہو کے لکھا گیا. امام صاحب کے شاگرد، اچھا یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے شاگردوں نے ان کتاب لکھ کے ان کے اقوال کو جمع کر لیا؟ تو اس میں کیا ہے؟ بیکار باتوں میں الجھایا جاتا ہے بلا وجہ. امام صاحب کی تو کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کتاب نہ ہو. ان کے شاگرد، ان کی تحقیق تو ہے نا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھی ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں، تو وہ اس میں امام حنیفہ کے اقوال بھی ہیں، امام یوسف کے بھی ہیں، امام محمد کے بھی ہیں، اور دلائل سے ان کے تجزیے بھی ہیں. پھر اس پہ بہت کام ہوا ہے، تو پوری خلافتیں چلی ہیں اس پہ. تو میرا یہ مطالبہ جو اہل حدیث حضرات سے ان کے فیور میں ہے کہ بھائی ہم مان لیں گے. بہت سے کیونکہ دیوبندی بڑی شدت برتتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں، ان کو اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں. ہم تو خارج نہیں کر رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں امت کو بے لگام نہیں ہم ہونے دیں گے کہ وہاں سے فتویٰ. وہ بہت سے اہل حدیث مجھ سے فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے بھائی ہمیں جہاں سے بھی، یہ تو نہیں بات ہوئی نا کہ جہاں سے بھی مل جائے. کہتے ہیں ہمیں جو قرآن و سنت بیان کرے گا. آپ کو اگر یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کی دلیل صحیح ہے، اس کی دلیل غلط ہے، تو آپ خود مجتہد ہیں. پھر تو آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ تو پھر خود بخاری سامنے رکھ کے فیصلہ کرو نا. آپ کیوں ایک وراثت کا مسئلہ یہ قرآن دیکھ کے نہیں بتا سکتے، مفتی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم پورا رکوع ہے وراثت کی، اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں. آپ کے ابا جب مرتے ہیں تو کیوں مفتیوں سے رابطہ کرتے ہو؟ قرآن کا ترجمہ پڑھو نا، بولو اللہ نے صاف بالکل واضح بتایا، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا پبلک کے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں جو مسائل کا علم ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو اس میں اللہ نے خود بتا دیا نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن کو. نصیحت، بعض و نصیحت کی باتیں آسان ہیں، جنت جہنم اور رشتہ داری جوڑنا، صدقات، یہ آسان ہے. مسائل آسان نہیں ہے قرآن میں. یقین نہ آئے تو طلاق کے مسائل نکال لو، پتہ چل جائے گا، دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا. وراثت کے نکال لو، نماز پڑھنے کا طریقہ نکال لو قرآن سے آپ. تو اس کے لیے حدیث میں جانا پڑتا ہے، اور پھر حدیث سے آگے اجتہاد بھی ہے. اگر حدیث میں بھی سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہوتا تو نبی یہ کیوں فرماتے اذا اجتہد المجتہد، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر، غلطی کرے تو بھی 1 اجر. اس کا مطلب اس میں غلطی کا بھی امکان ہے. تو یہ پورا ایک قرآن حدیث اور فقہ مل کے اسلام مکمل ہوتا ہے. تو قرآن حدیث تو ہم سب کے سامنے، آگے اس میں فہم کہ اس سے نکالا کیا جا رہا ہے. تو وہ جو فہم ہے وہ ہم کہتے ہیں مجتہدین کی فہم آج کے مولویوں کی رائے پر مقدم ہو. اور اگر اہل حدیث کا خیال یہ کہ نہیں ہم ان کی فہم، اپنی فہم کو ان کی فہم پہ ترجیح دیں گے، تو ٹھیک ہے آپ دے دیں، لیکن پھر ایک ریٹن فارم میں مرتب اپنا ایک مرتب کریں اور اپنا ایک سلیبس بنائیں اور پھر سب اہل حدیث اس کو مانیں.
جیسے فقہ حنفی پوری دنیا میں، شام میں جاؤ، ترکی میں جاؤ، سعودی عرب میں جتنے حنفی ہیں، اور افغانستان، ازبکستان، سب کا ایک فقہ ہے، سب کے مدرسوں میں ایک ہی سلیبس ہے. افریقہ میں جاؤ، شافی فقہ پوری دنیا میں ایک ہے، مالکی فقہ پوری دنیا میں. یہاں سے چند مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جو جدید ہے، قدیم میں تو نہیں ہے اختلاف. اور اگر اختلاف ہے بھی تو یہ پتا ہوتا ہے اس میں فتوے والا قول کون سا ہے. کتابوں میں تو بہت اختلاف ہے لیکن فتویٰ ایک پر ہی ہوگا. لیکن اہل حدیث حضرات میں ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے. وہ 3 سال پڑھ کے بھی، میں افریقہ گیا 8 سال وہاں پڑھا رہے ہیں، تو وہاں بھی کچھ اہل حدیث کے مدرسے ہیں جو اہل حدیث کی نہیں کہتے اپنے آپ کو، وہ وہیں کے کچھ الگ ہی چیزیں ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ کہتے ہیں وہ 3 سال میں مجتہد بنا رہے ہیں. وہ ہمارا 8 سال میں مجتہد نہیں بن رہا، وہ فقہ کا پابند ہے. وہ 3 سال میں مجتہدین بن رہے. تو ہر شخص ایک راکٹ بنا ہوا ہے، ہر شخص ایک بم بنا ہوا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی فتویٰ دے سکتا ہے. وہ یہ اسلام کا نقصان ہوگا. تو اہل حدیث میں جو علماء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، ہمیں کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے، تو نہ کریں. وہ آپ اگر سمجھتے ہیں، پبلک کو آپ وہ راستہ بتائیں جس میں امت کا اتحاد. پبلک کو آپ یہ بتائیں بھائی میری رائے تو یہ ہے، لیکن چونکہ اس میں مجتہدین کی رائے کچھ اور ہے، تو قرآن و سنت تو انہوں نے بھی سمجھا، میں نے بھی سمجھا، میری رائے یہ ہے. اب اگر آپ کو مجتہدین کی رائے صحیح لگتی ہے آپ اس کو فالو کرو. تو میں تو یہی کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے پہ بھی مجتہدین کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں. پھر اہل حدیث کہتے ہیں ہم اپنی رائے نہیں لیتے، ہم سلف کی رائے کو لیتے ہیں. ہم قرآن و سنت میں اپنی نہیں، اسلاف کی رائے کو لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اسلاف کی رائے کو سب سے زیادہ ان 4 اماموں نے فالو. اگر آپ اسلاف کی رائے کو لے رہے ہوتے تو پھر آپ عورتوں کی سمٹ کے نماز کے قائل ہوتے، مردوں کی طرح نماز کے قائل نہیں ہوتے، کیونکہ اسلاف عورتوں کے سمٹ کے نماز کے قائل. اگر آپ اسلاف کی رائے کو آپ لے رہے ہوتے تو آپ 20 رکعت تراویح کے قائل ہوتے. 20 کے قائل نہ بھی ہوتے تو کم سے کم 16 کے قائل ہوتے آپ، کیونکہ اسلاف میں ہمیں 8 رکعت تراویح پڑھنے والے لوگ نہیں ملتے. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا اس لیے کہ 8 تھی نہیں، کیونکہ تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اگر آپ اسلاف کو پہ چلتے تو آپ 3 طلاق کو 1 نہ کہتے. میں نے اس پہ کتنی دفعہ کلپ ریکارڈ کروایا بھائی 3 طلاق کو 1 کہنا اسلاف میں کسی کا مذہب نہیں ہے. اس پہ ایک بریلوی عالم نے میرے خلاف کلپ کہا کہ فلاں کا بھی رائے ہے، فلاں کی بھی رائے ہے، فلاں کی بھی صحابی کا فتویٰ ہے 3 1 ہوتی ہیں. تو اتنے کمنٹس میرے خلاف نیگیٹو کہ مفتی صاحب نہ پھینکنے کے ماہر ہیں، اتنی بڑی بات کر دی، حالانکہ انہوں نے تو اتنے حوالے دیے. بھائی انہوں نے نام بتائے ہیں، کوئی سند نہیں پیش کی ہے. میں بھی کہہ دوں عبداللہ بن مسعود 3 کو 1 کہتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 کو 1 کہتے تھے، حضرت اکرمہ 3 کو 1 کہتے تھے، فلاں 3 کو 1. لوگ کہیں گے ابے اتنے حوالے دے دیے. ابے سند تو دکھاؤ کہاں ہے، یہ کس نے لکھا ہے اور اس کا ریفرنس کیا ہے. کوئی ریفرنس نہیں ہے. کوئی بھی کہتا ہے نا ابن عباس 3 کو 1 کہتے تھے یا فلاں 3 کو، کوئی بھی نہیں ہے. کوئی سند دکھا دے. ضعیف سند کیا، سند ہی نہیں ہے سرے سے. صحیح ہے نا، ایسی ہوائی باتیں. تو دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی. لا يعجبنك من خطیب خطبۃ حتى يكون مع الكلام دلیل. شاعر نے کہا ہے کہ کسی خطیب کا خطبہ، اس کا اسٹائل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کے اپنے دعوے پر اپنی بات کے ساتھ دلیل پیش نہ کر دیں. وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، فلاں دیوبندی نے بھی لکھا 3 1 ہوتی ہیں، اور فلاں صحابی کا بھی رائے تھی، اور فلاں محمد بن اسحاق کی بھی رائے تھی کہ 3 1 ہوتی. محمد بن اسحاق امام کب سے ہو گیا فقہ کا بھائی؟ وہ تو ایک راوی ہے، مورخ ہے محمد بن اسحاق، جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ ثقہ تھا بھی یا نہیں تھا. اگر اس نے 3 کو 1 کہہ دیا تو وہ تو عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہے. وہ تھوڑی اتنی بڑی مورخین کی ایسی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں محمد بن اسحاق کی حدیث احکام میں حجت ہی نہیں ہے. تو جس کی حدیث فقہی مسائل میں حجت نہ ہو اس کو آپ نے امام کیسے بنا دیا؟ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے فلاں بن فلان کی بھی یہی رائے ہے، فلاں بھی. تو وہی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کی رائے کو کوئی ویلیو دی. تو اس لیے دعوے ہی دعوے ہیں، کوئی بات ہے نہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آپ شادی اور فطرت میں بہت سے بزرگوں اور اسکالرز کہہ رہے تھے کہ شادیوں لذت سکون میں پڑھنے کا، جو لوگ اللہ کی رضا جہاد وغیرہ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور زندگی سے پیار نہیں کرتے تو لوگ کام کرتے. تو یہ سن کر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، کیا درست ہے. میرا کھوپڑا گھوم جاتا ہے احساس. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ شادیوں کی ترغیب دیتے ہو، بچے پیدا کرو، شادیاں نیچر والی زندگی کرو. بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر دین کے کام کا نہیں رہنی، جہاد میں جاؤ. یہ بھائی صاحب یہ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے، دے دنادن شادیاں. نبی سے زیادہ کسی نے دین کا کام کیا ہے. 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی، کیونکہ دین شادیاں چھوڑ کے دین کرنا یہ رہبانیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پادریوں کا فلسفہ ہے. پادریوں کے ہاں ایک بھی شادی نہیں ہوتی تھی، دین کے لیے وقف کرو. پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو اب انہوں نے دی کر لے، اس سے تو بہرحال انہوں نے اجازت دی. سارے پادری نہیں، کچھ پادری ایسے پکے. وجہ اس کی یہ کہ اسلام سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے، سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے. تو اسلام نے دین کے کام کے ساتھ ساتھ شادیاں کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے
پہلی بات، جہاد میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے شادیوں کی، کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ مجاہدین شہید ہوتے ہیں. اگر بعد والے مجاہدین شادیاں نہ کریں تو ان بیواؤں کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ٹرسٹ بنیں گے، سارا چندہ جو جہاد میں خرچ ہونا تھا بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہوگا، پھر ان کی عزتیں کیسے. تبھی صحابہ کے دور میں ایسے بھی ہوا ہے، ایک جنگ میں 10,000 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، ان کی بیواؤں کا مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا. فوراً ایک ایک نے 2-2 3-3 کر کے ان کو نمٹا دیا. وہ شہید ہوا، تیسرے نے کر لی. ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ مر گیا نا، اس کی بیوہ کا بیڑا غرق. تو جہاد میں تو زیادہ ضرورت ہے شادیاں کرنے کی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان بیواؤں کو ٹھکانہ ملے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ سب کو دیکھ کے حکم بناتا ہے، اسلام کو 2 باتیں اور ہیں. نمبر 1، بیواؤں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عورتیں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں نا. اگر آپ دین کے کام میں لگ گئے، مثال کے طور پر آپ نے کہا میں بد نظری کے خلاف بیانات کروں گا، زنا کو سوسائٹی سے ختم کروں گا، میں فل جت جاؤں گا، اس میں شادیاں وادیاں نہیں کروں گا، تو آپ کتنا ہی بیان کر رہے ہوگے نا. جب لڑکیوں کی طلاق ہوگی، بیوہ ہوں گی، وہ خود زنا پہ مجبور ہوں گی. آپ نے یہ ایسے ہے جیسے میں چوری کی روٹی کے خلاف بیان کروں گا، کھانا نہیں کھانے دوں گا، تاکہ میں پورا بیان چوری کی روٹی کے خلاف میرا بیان ہے. دوبارہ مثال سمجھاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب تندوروں سے روٹیاں بہت چوری ہو رہی ہیں، لوگ کھانا نہاری چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، لہذا آپ اس پہ بیان کرو کہ روٹیاں لوگ چوری نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب شادیاں نہیں کروں گا، قوم کو چوری سے توبہ کرواؤں گا. میں سارا بیان میں کس پہ کروں گا کہ روٹی چوری نہیں کروں، اور اب میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ کھانے پینے میں جو ٹائم لگتا وہ ٹائم بھی میں بیان میں لگاؤں گا چوری کے خلاف کہ روٹی چوری نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مجھے بھوک لگنا شروع، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں، میرا بھی پیٹ ہے، سب سے پہلے خطرہ یہ کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ خود ہی چوری میں پڑے گا. ایک دن دل برداشتہ ہو جائے گا، یار برداشت سے باہر ہو گیا، چوری کر کھا روٹی. اور جن کو میں بیان کر رہا ہوں نا چوری نہیں کرو، ان کو بھی میں نے منع کیا، کھانا کھانے میں نہیں لگنا، روٹیاں خریدنا، لائن میں لگنا، یہ ٹائم ویسٹ. سارا فوکس دین کی خدمت میں لگاؤ، چوری کو سوسائٹی سے ختم کرو. خدا کی قسم وہ خود چور بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو اب دین کی خدمت میں زنا ختم کرنا ہے یا نہیں؟ تو میں نے کیا کیا، زنا کو فوکس بنایا کہ میں زنا سوسائٹی سے ختم کروں. اب میں نے دیکھا یار میرا ایک شاگرد نے شادی کر لی ہے، اب وہ زنا کے خلاف تو بیان زیادہ کر نہیں رہا. پہلے 1 گھنٹہ بیان کرتا، آدھے گھنٹے بعد گھر سے فون آ جاتے ہیں انڈے لیتے ہوئے آئیے. میں نے کہا تو طلاق دے، اکیلا زندگی گزار. کیا وہ خود زنا میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ آپ کی بنایا ہوا فلسفہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، شادیاں نہیں کریں گے. بھائی شادیاں کرنے سے سوسائٹی میں جرائم کم ہوتے ہیں، زنا ختم ہوتا ہے، چوریاں کرپشن کم ہوتی ہیں، ڈرگز، کیونکہ خاندان بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کو روکتا ہے. تو اسلام کو پتا ہے کہ شادیاں کرنے سے دین کی خدمت زیادہ ہوگی. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا خدمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہو رہی ہوگی، سوسائٹی سے جرائم ختم ہو رہے ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ اسلام نے شادیوں کو اس لیے بھی فوکس کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں، ہم روز بروز ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، بوڑھے ہو کے قبر میں پہنچنے ہیں. اسلام کہہ رہے آپ جتنی بھی دین کی خدمت کر لو، نئی نسل نے آنا ہے، تو آپ کی نسل آئے گی، وہ آپ کے مذہب پر، آپ کے عقیدے پر ہوگی. اگر آپ نے نسل نہیں بڑھائی تو دنیا میں کفر کا گروتھ ریشو بڑھے گا، دین کی خدمت بہت زیادہ ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی خدمت میں آپ کی محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ اگلی نسل میں بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نے گروتھ ریشو بڑھا دیا، محنت آپ کی دین کے لیے کم ہوگی، آؤٹ پٹ بہت. ابھی مجھے ایک بات بتاؤ، اتنے سارے لوگ جو ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ بس یہ بات کر کے بیان ختم کر. 24 کروڑ. ان میں سے کتنے کروڑ مسلمان ہوں گے؟ 20 کروڑ تو مرے سے مرے ہوں گے ہی نا. تو یہ 20 کروڑ مسلمان کیا یہ کنورٹڈ ہے؟ کہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمارے ماں باپ نے شادیاں کی اور بچے پیدا کیے، اس لیے. سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ اتنی نسل نہ بڑھاتے، دین کی خدمت میں لگے رہتے، آج ہم 10 کروڑ ہوتے. اور غیر مسلم اور مسلم کا ریشو کچھ وقت کے بعد جا کے برابر ہو جاتا. اسلام چاہتا ہے ریشو کس کا زیادہ رہے، کیونکہ آبادی میں جس کا ریشو زیادہ ہوگا کلچر اسی کا چلے گا. آبادی ایک بہت بڑی پاور ہے، تبھی تو سیاستدان لوگ اپنے لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ ووٹ بینک کراچی میں گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں 1.5 کروڑ لوگ ہیں، پورا کراچی چیخ اٹھانا، اب ہم لوگ 3.5 کروڑ ہیں، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو 1.5 کروڑ ہے؟ تو کراچی والے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے؟ بھائی آبادی زیادہ ہوگی تو ہمیں مانا جائے گا کہ ان کے حقوق بھی کیا ہیں؟ زیادہ ہے، ان کی پاور بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ دنیا اس پہ آئی ہے، ہمارے والے چونکہ دم ہلانے والے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تم مر جاؤ گے، آگے بھی نسل ہوگی تمہاری، تو کل میرے باپ شادی نہ کرتا، اولاد نہ ہوتی، میں تھوڑی دین کی خدمت کر رہا ہوتا. میں تو 30 نمبر پہ پیدا ہوا ہوں. تو 2 بچوں کے بعد اگر
میرے والد کی اولاد نہ ہوتی تو میں تو نہیں آتا. اور میرے والد صاحب دین کی پوری فوکس کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے دین کی خدمت کرو. والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی وہ دین کی خدمت بھی کیا ہو جانی تھی, ختم. میرے والد صاحب نے تھوڑی خدمت کی, تبلیغ میں وقت لگایا, اتنے بچے ہوئے, ایک کو عالم بنا دیا. تو اب رزلٹ کے اعتبار سے خدمت کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی کام تو لوگ کرتے ہیں, تو لوگ مارکیٹ میں آئیں گے تو کام ہوگا. گروتھ ریشو کم ہوگا تو کام ہی نہیں ہوگا. ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورک جو نیچر کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کو ورک نہیں کہا جاتا. ورک جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ورک کہا جاتا ہے, سمجھتے ہو؟ تو ورک زیادہ ہوگا تو فیکٹریوں کے پہیے بھی گھومیں گے. اور ورک کرنے والے گدے گھوڑے ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں. انسان ہوتے ہیں تو وہ گدے گھوڑوں کو بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. اگر انسان نہ ہو تو گدے بھی اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے جنگل کے گدے دیکھے, زیبرا جس کو کہا جاتا ہے, اتنے آرگنائز گدے ہیں. یہ آپ جمع کرا دیں, میں تسلی سے پڑھوں گا اس کو, پھر آپ زبان سے بتا دیں. ہاں بلیاں رکھی ہوئی ہیں, نہیں بچے پر باپ کی اطاعت لازم ہے, اس کو چاہیے نکالے گھر. نہیں بچہ غلط کر رہا ہے, اگر ابا کو گھر میں بلیاں پسند نہیں ہے تو بچے پر لازم ہے کہ وہ گھر سے باہر نکالے. بچے سمیت بلیوں کو گھر سے باہر نکالے. تھیلے میں بچہ بھی ڈالیں, بلیاں بھی ڈالیں, ان کو کہیں پہاڑ پہ رکھ آئے, پھر تو میں کیا کر سکوں, بچہ آپ کا نہیں, اس کو میرے پاس لے آئے, میں اس کو سمجھاؤں. تھیلے میں ڈال کے بلیوں کے ساتھ ہی لے آئے. دیکھیں اب جب باپ کا بھی فون نہیں اٹھا رہا تو میرا تو بچہ ہی نہیں ہے, جب باپ کی نہیں سن رہا تو میری کہاں سے سن. میں دعا کرتا ہوں. اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے. کہہ رہے ہیں اگر مسلمان برحق ہیں تو پوری دنیا میں عیسائیت زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ اس کی علامت نہیں ہے دنیا میں زیادہ عیسائیت کا ہونا کہ آپ برحق ہیں. کہنا پہلے اس اصول کا صحیح ہونا تو ثابت کرو کہ جو دنیا میں زیادہ ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے. یہ کوئی پیمانہ تھوڑی ہے. دنیا میں چور زیادہ ہیں یا نیک لوگ زیادہ ہیں؟ دیکھو کتنے ملکوں میں لائٹ چلی جاتی ہے نا, جن کو ہم بڑا نیک سمجھتے ہیں, دنا دن چوریاں شروع. شرابی زیادہ ہیں یا شراب سے بچنے والے زیادہ ہیں؟ شرابی زیادہ. پورا دنیا کا ریشہ, غیر مسلموں اس میں شامل. تو کیا شراب صحیح ہے؟ دنیا میں نکاح کرنے والے زیادہ ہیں یا زنا کرنے والے زیادہ ہیں؟ اب زنا کرنے والے زیادہ ہو گئے. کیا زنا کرنا ٹھیک؟ یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اور دوسری بات, عیسائیت دنیا میں زیادہ ہے لیکن پریکٹسنگ عیسائی دنیا میں 4-6 بچے ہوں گے. صرف اتنے عیسائی ہیں کہ ہم یعنی کرسچن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں, منہ سے بولتے بھی نہیں اپنے آپ کو عیسائی, چرچ کبھی زندگی میں بھی نہیں گئے. مسلمان عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے لیکن 99% پریکٹسنگ ہے. میں نہیں کہہ رہا 100% اسلام کو فالو کرتے, لیکن میجر حکام میں فالو کرتے ہیں. ہماری جمعے کے دن مسجدیں دے دنادن بھری بھی ہوتی ہیں. رمضان آتا ہے پوری دنیا کو پتا چلتا ہے رمضان آ گیا ان کا. عیسائیوں کا رمضان پتا چلتا ہے کبھی کب روزے آئے کب گئے. تو ہمارا تو پورا سیٹ اپ پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ, جس مسجد میں امریکہ کینیڈا میں نماز پڑھی, کہنے چرچ تھا, عیسائیوں نے ہمیں بیچ دیا کہ بندہ ہی نہیں آتا. تو پریکٹس کون کر رہا ہے؟ تو آپ یہ سوال ان پہ گھما دیں. پوری دنیا میں فالو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے یا کرسچینٹی کو کیا جاتا ہے؟ صاف واضح ہے. فالو کس کو کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی پادریوں کی داڑیاں نہیں ہیں, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نکاح کے قائل تھے, زنا کے قائل نہیں تھے. عیسائیوں میں زنا زیادہ ہے اور مسلمانوں میں نکاح زیادہ ہے. عیسائیوں میں شراب زیادہ ہے, مسلمانوں میں شراب سے بچنے کا ریشو زیادہ ہے. عیسائیوں میں چرچ جانے کا ریشو کم ہے, مسلمانوں میں مسجد جانے کا ریشو 20 گنا زیادہ ہے. عیسائیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی, ناخن کاٹنا, بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, یہ ساری تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ سب پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. مسواک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مسلمانوں میں ملیں گی. عیسائیوں میں تو میں نے بتایا کہ میں نے آسٹریلیا میں ایک آدمی نے بنیان پہنا ہوا تھا, میں نے کہا یہ جوتے کا ڈبہ نکالنا, جب اس نے یوں کیا ہے نا تو ابھی میں افریقہ کے جنگلوں سے آیا ہوں, میں نے کہا ادھر کا ولاگ بننا ہے, جنگلوں ڈھوش ہوتے ہوتے بچا ہوں. کسی قوم کا مذاق